یہ ہارٹ بیٹ دستک ہے، آپ کے دل کے دروازے کو اندر سے کوئی کھٹکا رہا ہے کہ کھولو، اندر سے ایک آواز آ رہی ہے اور ہم جھانکتے بھی نہیں ہیں، وہ دروازہ تک نہیں کھولتے کہ کون دستک دے رہا ہے۔ یہ جو دستک ہے یہ ہوتی ہے گھر کی دستک۔ اب آپ کے گھر اور آپ کے بیچ میں اتنا سا فاصلہ ہے کہ وہ دستک آپ نے سن لی، دروازہ کھول دیا تو آپ گھر پہنچ گئے۔ نفس جو ہے وہ جن ہے، شیطان ہے، باقاعدہ جن ہے وہ، تو اس لیے نفس جن ہے، جسد انسان ہے، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یہ تین مختلف کریچرز ہیں، یہ تین مختلف بینگز ہیں جو ایک ہارمنی میں رہیں گی، آپس میں ہم آہنگی میں رہیں گی تو پھر آپ فلاح پا جائیں گے۔ اگر ان میں کہیں پہ تسلسل، آپس میں انٹریکشن، آپس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی تو اس کو ظالین قرآن نے کہا ہے۔ جب ہم یہ اس سے ریلیونٹ ایک کوشچن بھی ہے ہمارے پاس، اور سوال یہ ہے کہ شیطان نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان سے بھی بخوبی واقف ہے، پھر بھی اس نے نافرمانی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیا جنات اپنی فطرت میں سرکش ہوتے ہیں یا یہ اس شیطان کا کوئی انفرادی فیصلہ تھا؟ یہ تو اب دیکھیں لوگوں نے کیا کیا، موسیقی کو حرام کر کے نا موسیقی پڑھتے ہیں۔ میں نے جب ویسٹرن موسیقی کی نوٹیشن پڑھنی شروع کی، جب ایسٹرن موسیقی کی نوٹیشن پڑھنی شروع کی اور اساتذہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ بھائی، اب جیسے دیسی میوزک میں ایک ٹرم ہے شروتی، یعنی تم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ میں آؤ۔ ہاں 3 طریقے ہیں، اب آیت 3 طریقے بتا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ آج دن ہے جمعہ کا، دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج جو ہے وہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا۔ سر السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ میں آج کوشش کروں گا کہ جو میں نے کوشچن لیے ہیں کومنٹ سیکشن سے یا ای میل کی صورت میں ہمیں موصول ہوتے ہیں ان کے اوپر رہوں، اور پتہ نہیں کیوں جب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے میں اپنے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ میرے الٹے سیدھے سوالات کو آپ ایڈریس کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑے جاندار سوال ہیں جو آڈینس نے بھیجے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی اجازت سے میں 1 بائی 1 کوشچن پڑھتا جاتا ہوں۔ یہ ہمیں کوئی ایک سوال موصول ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ انسان کے 3 الگ کمپوننٹ ہوتے ہیں، جسم یعنی کہ فزیکل باڈی، روح، سول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، نفس، اور اس میں پھر 3 چیزیں، نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ کیا نفس کا ایک ہی فنکشن ہے یا قلب سے جڑا ہے، جو کہ کلاسیکل اسلامک اینتھروپولوجی میں اکثر ایک چوتھا ایلیمنٹ ٹریٹ ہوتا ہے، یا پھر من صرف ایک کلیکول ٹرم ہے جس کا کوئی اسٹینڈ لون اسلامک ٹیکنیکل کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، اور یہ صرف نفس اور قلب کے کمبائنڈ فنکشن کو ریفر کرتا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو سوال سمجھ آیا یا نہیں، کیونکہ میں اس کو توڑ کے پڑھ رہا تھا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جسد، باڈی، جی، سول، روح، ہاں جی، اور نفس جو ہے وہ جن ہے، شیطان ہے، باقاعدہ جن ہے، وہ کوئی غیبی کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے کہ جس کو جو مرضی جو چاہے بنا دے۔ وہ ہماری کلاسیکل مفسرین نے ایک غیبی سی اصطلاح ضرور بنائی ہے کہ جس کا جو چاہے بنا دے، جو دل کرے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کی تفسیر خود سے کر دیتے ہیں، کسی اصطلاح کی تعریف خود بیان کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد میرے یا کسی اور مفسر کی یا کسی اسکالر کی یا کسی فلاسفر کی جرأت جسارت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کچھ اور بنانے کی کوشش کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے تو پھر وہ شیطان ہے، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی ہے جس کو انہوں نے اپنے تابع کر لیا، مسلمان کر لیا، اپنے کمانڈ میں لے لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا مسلمان ہو جانا یا تابع ہو جانا اس کی ایک سرٹن انٹیلیجنس کی گواہی دیتا ہے۔ کوئی جانور آپ مسلمان نہیں کر سکتے، کیونکہ جانور میں کیپیبلٹی نہیں ہے عقیدے کی شفٹ کی۔ کوئی ہوائی چیز آپ مسلمان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں وہ سینس نہیں ہے۔ اگر کسی میں یہ سینس ڈالی گئی ہے کہ اس کو مسلمان کیا جا رہا ہے، پھر قرآن پاک میں ایک چیپٹر ہے پورا سورہ جن کے نام سے، اور پھر بیش بہا جگہ جنات کے
گفتگو کی گئی ہے کہ ہم جہنم کو انسان اور جنوں سے بھر دیں گے، اور سورہ رحمان میں جن کا ذکر آ گیا، ہمارے ساتھ جڑا ہوا ذکر آ گیا، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ الگ چیپٹر ہے کہ ہم نعمتوں کو کبھی ڈسکس کریں گے. اعلیٰ کا مطلب بھی نعمت نہیں ہوتا، لیکن یہ تم دونوں کا ریفرنس بھی آ گیا. تو وہ دونوں کون ہیں؟ وہ میں اور میرا جن ہے، آپ اور آپ کا جن ہے، آپ اور آپ کا شیطان ہے. جو آقا علیہ السلام نے کہہ دیا ہے تو بس ہے. اب مفسر چاہے جو مرضی بنائے، حدیث سے بالا نہیں ہو سکتی اس کی تفسیر. جب آقا علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تو یہ تفسیر ہو گئی اس کی. اب جہاں جہاں اصطلاح آئے گی شیطان کی تو جن کی صورت میں آئے گی. اور ہمارے ساتھ جو شیطان ہے، اگر وہ مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کیا کہ جنات کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں. صحیح. اور یہ ان کو چھوٹ بھی دی ہے رب نے کہ وہ نہ کریں اسلام قبول. صحیح. جیسے ابلیس کو کہا سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا. یہ کیپیسٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو کہ وہ انکار کر سکے، اقرار کر سکے، تابع ہو سکے، کسی کو اپنے تابع کر سکے. یہ کسی اور بینگ میں کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے دی نہیں. صحیح. یا تو کسی جانور کو دی ہوتی، کسی فرشتے کے پاس کبھی پریکٹس میں آئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اور بھی بینگز. یہ کیپیسٹی دی ہی انسان اور جن کو ہے کہ وہ اپنے عقائد کو شفٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. فرشتوں کے پاس بھی یہ کیپیسٹی ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن فرشتے نہیں کرتے انکار کبھی اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا. یہ جو انکار کرنے اور ایکسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے، دو ہی بینگز کو قرآن نے اور احادیث نے بتایا کہ یہ پریکٹس کی ہے دو بینگز نے. وہ ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. اب یہ وہ جن ہے، یہ وہ نفس ہے جو امارہ کی سٹیٹ میں ہے تو وولٹائل ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، گنجائش رکھتا ہے ڈیویٹ ہونے کی، مٹیریل ہونے کی، گناہ کرنے کی، گناہ کروانے کی انسان کو. اور جب آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں، اور جیسے بچے کو آپ اسلام کی پریکٹس میں لاتے ہیں، اسی طرح بچے کے جن کو بھی آپ اسلام کی پریکٹس میں لا رہے ہوتے ہیں، شیطان کو. جیسے وہ امارہ سے لوامہ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ وہ گناہ سے روکنے پہ آ جاتا ہے. صحیح. اور پھر جب وہ امارہ سے لوامہ اور پھر لوامہ سے مطمئنہ، اور بھی سٹیجز ہیں لیکن بیسک 3 سٹیجز میں جیسے وہ مطمئنہ پہ آتا ہے تو پھر وہ آپ کا مینٹور تک بن جاتا ہے. صحیح. اب اس دوران قرآن پاک یہ تک کہتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس سے غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا جن اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کو پھر نیک رستے پہ آنے بھی نہیں دیتا. اچھا. یعنی میرا ہی نفس ہاں جی میرے ہی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، میں نیکی کی طرف جانا بھی چاہوں تو نہیں جانے دیتا. یہ بڑی سخت سٹیج قرآن پاک میں بیان کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ جب مجھے کوئی شخص اتنا میں اس کو رائٹ آف کر دوں کہ بھائی وہ میری یاد سے اتنا غافل ہو گیا ہے کہ میرے ذکر سے میری آیتیں اس کو سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کا انکار کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت غرور تکبر میں لا کے اپنی مٹیریل ڈیزائر میں پڑ جاتا ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ ایک ایسا جن اپوائنٹ کر دیتا ہوں، یعنی اس کا نفس ریپلیس ہو جاتا ہے ایک اور نفس سے، ایک اور جن آ جاتا ہے. وہ جن اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ اسی جن کو اللہ تعالیٰ کمانڈ دے دیتے ہیں کہ اب تم نے اس کو نہیں آنے دینا آگے. صحیح. اب یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جو کسی ایسی بینگ پہ آ سکتی ہے جس بینگ کے پاس یہ اختیارات ہیں، وہ بینگ جن ہے. تو پہلی بات یہ کلیئر کر لیں، جو بھی شخص اس چیز سے اعتراض کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حدیث کو نگیٹ کر رہا ہے جو آقا علیہ السلام کی ہے، جو کہ حدیث کا انکار ایک گناہ ہے. صحیح. اور ایسی حدیث کا کہ جس کی صحت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، صحیح. جس پہ اجماع امت ہے. تو اس لیے نفس جن ہے، جسد انسان ہے، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے. یہ 3 مختلف کریچرز ہیں، یہ 3 مختلف بینگز ہیں جو ایک ہارمنی میں رہیں گی، آپس میں ہم آہنگی میں رہیں گی تو پھر آپ فلاح پا جائیں گے. اگر ان میں کہیں پہ تسلسل، آپس میں انٹریکشن، آپس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی تو اس کو ظالین قرآن نے کہا ہے. جب ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں اس ظالین میں مت ڈالنا. آپ ظالین ہوتے ہیں وہ جو ان دا مڈل آف نو ویئر، ڈیویٹیڈ، گمراہ، اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نفس، روح اور جسد آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوتے.
اب رہ گئی بات آپ کے سوال میں قلب کی، بیچ میں ایک پوائنٹ من کہاں فٹ ہوتا ہے وہ جی میں اس پہ آتا ہوں. قلب کا جو اطمینان ہے، جو دل، قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں. صدر اور جگہ ہے، قلب اور جگہ ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں نفس آپ کو نیک رستے پہ آنے ہی نہیں دیتا. انبیاء علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ تلواریں لے کے ان کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیات ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ اور یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ ہی کا نفس آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. صحیح. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، جو قلب کا اطمینان ہوتا ہے، جب یہ نفس مطمئنہ کو پہنچتا ہے، جب آپ اس آن دا کانٹریری گڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں اور آپ اپنے نفس کو ٹرین کرتے ہیں، تابع کرتے ہیں اور اس کو نیک رستے پہ لے آتے ہیں، تو آپ کا قلب گواہی دیتا ہے. آپ کا دل، آپ کے دل کا اطمینان آپ کے عقیدے کی گواہی ہے. آپ کے ضمیر کی صحت، کہ کتنا آپ ضمیر کو سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اس کا تو ضمیر ہی مر گیا. ہاں جی. اب اس کی صحت یعنی وہ مر گیا ہے یا وہ بہت سالڈ ہے. یہ قلب کا اطمینان ضمیر کو اسٹرینتھ دیتا ہے. ضمیر آپ کا وہ موسیقی میں نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میٹرونوم. میٹرونوم کیا کرتا ہے؟ میٹرونوم ہوتا ہے ایک ٹول ہوتا ہے جو ردم کی، آپ اس کو جس ردم پہ سیٹ کر دیں نا کہ اتنے بیٹس پر منٹ کے اوپر وہ چلے گا تو ویسے ٹک 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 میٹرونوم شروع ہو جاتا ہے. تو جتنے میوزیشنز ہوتے ہیں وہ اس میٹرونوم کے ساتھ اپنے انسٹرومنٹس بجاتے ہیں. اب سب اس میٹرونوم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آرکیسٹرا میں کنڈکٹر ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے. جی 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 جی. وہ فزیکل میٹرونوم دے رہا ہوتا ہے ان کو کہ کس ردم پہ رہنا ہے، کس سر میں رہنا ہے. وہ جہاں جہاں اس کی اسٹک جا رہی ہوتی ہے اتنا سر جا رہا ہوتا ہے. جتنا اونچا اس نے لے کے جانا ہوتا ہے اتنا اونچے سر پہ لے کے جاتے ہیں. اور جس ردم پہ وہ چلا رہا ہوتا ہے وہ میٹرونوم بن رہا ہوتا ہے. اب ماڈرن گیجٹس میں میٹرونوم موبائل پہ ایپ میں بھی آ جاتا ہے. اگر آپ موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کریں میٹرونوم، اس کو سیٹ کر دیں تو ٹک 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 سمپل وہ آپ کو ایک ردم، بیس ردم دے رہا ہوتا ہے. ضمیر وہ میٹرونوم ہوتا ہے جس کے ردم کے اوپر آپ کی باڈی ٹیون ہو جاتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ ٹیون ہو جاتی ہے اگر آپ ٹھیک رستے پہ ہیں. قلب وہ گواہی ہے. میں اپنی جو کتاب جس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، دی ایکو آف اکرنس، اس میں نے ایک چیز مینشن کی ہے، ایک نئی تھیوری دی ہے. پتہ نہیں لوگ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہ جب انسان ابھی پیدائش کے عمل میں گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک سرٹن ویکس کے بعد ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. دل کی دھڑکن آ جاتی ہے. الٹرا ساؤنڈ میں پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہارٹ بیٹ آ گئی. جی. یہ ہارٹ بیٹ پھر اس کے مرنے تک برقرار رہتی ہے. اب وہ پیدا ہو گیا، اب ہماری ہارٹ بیٹ چل رہی ہے. جس ٹائم خدا نخواستہ ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جلدی سے اس کو ریوائیو کرو ورنہ یہ ڈیڈ ڈکلیئر ہو جائے گا. صحیح. یہ ہارٹ بیٹ کے اوپر ہم نے ایک پوری پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ کیسے ردم سیٹ. جی جی. میں نے اس کتاب میں ایک اصطلاح دی ہے کہ یہ ہارٹ بیٹ دستک ہے. آپ کے دل کے دروازے کو اندر سے کوئی کھٹکا رہا ہے کہ کھولو. اندر سے ایک آواز آ رہی ہے اور ہم جھانکتے بھی نہیں ہیں، وہ دروازہ تک نہیں کھولتے کہ کون دستک دے رہا ہے. یہ جو دستک ہے یہ ہوتی ہے گھر کی دستک. اب آپ کے گھر اور آپ کے بیچ میں اتنا سا فاصلہ ہے کہ وہ دستک آپ نے سن لی، دروازہ کھول دیا تو آپ گھر پہنچ گئے. اور ہم ساری عمر اس دستک کو سنتے رہتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے. صحیح. سو مچ سو کہ وہ دستک ایک ٹائم پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں گھر زبردستی لے جایا جاتا ہے. تو جو صوفیاء اور اولیاء ہوتے ہیں وہ اس دستک کو سنتے ہیں اور اس دستک پہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور زندگی میں ہی کھول دیتے ہیں اور زندگی میں ہی گھر چلے جاتے ہیں. وہ باہو نے کہا تھا نا، مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مقصد نو پایا ہو، کہ مرنے سے پہلے ہی مر گئے تب پتہ چلا کہ ہم آئے کیوں تھے. مرنے سے پہلے ہی مرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس دستک پہ دروازہ کھول دیا اور میں گھر پہنچ گیا اور اب میں دنیا میں رہتے ہوئے گھر پہنچ گیا ہوں. وہ دنیا میں رہتے ہی فلائٹ کر لیتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتی ہے میرے سارا کانسیپٹ. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، جو دل کی کا قلب کا جو اطمینان ہے وہ اس
لمحے کو اچیو ہوگا جس لمحے آپ نے ان تینوں کو، سول کو، باڈی کو، یعنی جو من ہے. اب من کیا ہے، میں اس پہ آئے تھے. من ٹیکنیکلی ایک شاعرانہ اصطلاح ہے. جی بالکل. لیکن اس شاعرانہ اصطلاحات جو ہیں بڑی خطرناک اصطلاحات ہوتی ہیں. ان کے بڑی فلسافک میننگز ہوتے ہیں اور ان سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ بچے آپ سے کہتے ہیں کہ پاپا ہم نے ٹرپ پہ جانا ہے، مری میں برف باری ہو رہی ہے، چلیں. صحیح. کوئی کام، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، لیکن آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ابھی دل نہیں مان رہا آج جانے میں. رائٹ. یہ جو آپ کا دل نہیں مان رہا ہوتا نا، یہ ہوتا ہے آپ کی رکے اب میں اس کو ایک اور طرح سے ریفریش کروں. صحیح. کبھی نیشنل جیوگرافک پہ آپ دیکھیں یا اینیمل پلانٹ پہ کہ ایک ہرن کا بچہ چھوٹا سا گھاس چر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اچانک سے اس کو ایک فیلنگ آئی ہے کہ کوئی شیر آ گیا یا کوئی جانور آ گیا، اور جیسی وہ فیلنگ آتی ہے وہ ایسے آبزرو کرتا ہے اور بھاگ پڑتا ہے، اور وہ شیر چھپا ہوا جو کیمرہ مین کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اچانک سے لپکتا ہے اس کے اوپر اور وہ بچہ بچ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. شیر جیسے، چیتے جیسے جانور کو آؤٹ رن کر لیتا ہے. صحیح. یہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی انسٹنکٹس پہ بلیو کیا ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا یاسر بھائی، ہم اپنی انسٹنکٹس پہ بلیو نہیں کرتے. ہمیں جب من کہہ رہا ہوتا ہے نا، یا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جانا، ہم اس ہرن کے بچے کو آپ پکچر کرتے ہیں کہ اس کو فیلنگ آئی اور اس نے پھر گھاس چرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ شیر اس کو کھا جائے گا. جانور انسٹنکٹ کو ترک نہیں کرتا، اس لیے جانور کا سروائیول زیادہ ہوتا ہے. ونڈرفل. ہمارے سروائیول اس لیے ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا دل کہہ بھی رہا ہوتا ہے نا نہیں جانا، ہم جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے جس جو چھوڑ کے گئے ہوتے ادھر پرابلم آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار میں کیوں گیا، میں نے اپنے دل کی نہیں سنی. کریئر کو چیز کرتے ہوئے، کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے ہم اپنے انر کی آواز نہیں سنتے. یہ جو من ہے نا، کیوں کلاسیکل اصطلاحات میں اس کو ایک اور اینٹی کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی 6th سینس ہے. 5 سینسز تو وہ ہیں ہماری، جو ہماری ٹچ، فیل، سی اور یہ اسمیل. جو ہماری 6ٹھی حص ہے وہ ہے ہمارا انسٹنکٹ. اب یہ ایک اور مقام آ گیا ہے، ضمیر سے ہٹ کے، قلب سے ہٹ کے، نفس سے ہٹ کے، روح سے ہٹ کے، جسد سے ہٹ کے، دماغ مائنڈ سے ہٹ کے ایک اور اصطلاح آ گئی ہے. یہ کیا اصطلاح ہے؟ یہ وہ انسٹنکٹ ہے جو کسی ہرن میں، کسی جانور میں پائی جاتی ہے، تمام اینیمل کنگڈم میں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہوئی ہے. یہ کیوں عنایت کی ہوئی ہے؟ تاکہ آپ اس کے اوپر کسی چیز کو نہ رکھیں، دماغ کو بھی نہ رکھیں، ٹیکنالوجی کو بھی نہ رکھیں، کسی چیز کو نہ رکھیں. یہ اگر اندر سے آواز آ گئی کہ بھاگ تو بھاگ، ہٹ تو ہٹ، رک تو رک، چل تو چل، یس تو یس، یہ ہے وہ انسٹنکٹ جس کو من کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا، ویسے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہم اور بدگمانی کو ہم کہاں پلیس کریں گے اس سارے مقدمے میں، لیکن ہم اس سوال کو ہولڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بحث کسی اور جانب نکل جائے گی. جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں جب کوئی میسج آتا ہے یا وہ لمحہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور پھر ہم یہ کہہ کے کر دیتے ہیں کہ چلیں دیکھی جائے گی، تو کہیں وہ ہمارا وہم تو نہیں ہوتا، اور وہم کو کہاں پلیس کریں گے اس میں. لیکن میں اس سوال کو ہولڈ کر رہا ہوں. سوال دوسرا یہ لیتے ہیں، آڈینس کا سوال ہے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے شیطان کا، نفس کو کی بحث کرتے ہوئے، تو یہ اس سے ریلیونٹ ایک کوشچن بھی ہے ہمارے پاس، اور سوال یہ ہے کہ شیطان نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان سے بھی بخوبی واقف ہے، پھر بھی اس نے نافرمانی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیا جنات اپنی فطرت میں سرکش ہوتے ہیں، یا یہ اس شیطان کا کوئی انفرادی فیصلہ تھا؟ اچھا، ویسے ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج کسی اور رخ سے کر لیتے ہیں. چلیں. ابلیس کا ٹوٹل مقدمہ جو ہے نا، وہ بڑا سادہ سا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، صحیح، دنیا پہ پلانٹ ارتھ پہ رول کیا. یہاں پہ وہ اپنے چیلوں کے ساتھ دنیا پہ رول کرتا تھا ایک زمانے میں، جب یہاں انسان نہیں آئے تھے. اور مجھے یہ پتا تھا، ابلیس یہ کہتا ہے، اس کا مقدمہ کیا، مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق بنا رہے ہیں، اس کا ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں، اس کو خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں. جب فرشتوں نے کہا تھا، یہ 26ویں 27ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں فرشتے کہتے ہیں کہ آپ اتنا اختیار دے رہے ہیں اس کو، تو وہ فساد
جنریٹ کرے گا دنیا میں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. رائٹ. تو یہ چرچا پہلے سے ہو رہی تھی کہ بھئی ایک انسان آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے. پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, تخلیق کیا, تو وہ ابھی ہاریزونٹلی فلیٹ پڑے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے, ابھی اس میں روح نہیں پھونکی ہوئی تھی. تو یہ ان کو اسٹڈی کر رہا تھا ابلیس, ناک میں جاتا تھا, ادھر جاتا تھا, ادھر جاتا تھا کہ کیا کریچر ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے تھے دیکھ لے جو اس سے دیکھنا ہے. پھر جب وہ مقام آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکنے لگا ہوں, اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سر بسجدہ ہو جانا. یہ وہ مقام تھا جہاں پہ ابلیس رک گیا. اب قطع نظر اس سے کہ اس نے حکم عدولی کی, اس کا یہ گناہ تھا, وہ تکبر کے زمرے میں آ گیا, یہ الگ, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. صحیح. میں ایک اور رخ سے آج آپ کو بتاتا ہوں. ابلیس کا مقدمہ کیا ہے کہ اتنے برسوں کی عبادت کے بعد اتنا بڑا تحفہ, اتنی خوبصورت چیز جس کو روح ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی روح پھونک رہا ہوں آدم میں, کوئی باہر سے کوئی چیز لا کے نہیں, جیسے مٹی دنیا سے لے لی, پانی لے لیا, آسمانوں سے لے لیا, جو بھی, روح اپنی پھونکی, جو نہ کسی فرشتے میں ہے, جو نہ کسی جن میں ہے, نہ کسی جانور میں ہے. بائی دا وے بہت سے اسکالرز زبردستی روح گھسانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ روح نہیں ہوتی, وہ اصطلاحاً روح ہے, وہ کسی اور دن ڈسکس کریں. جو اپنی روح پھونکنے کا ذکر قرآن پاک میں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور ہر ریلیجس اسکرپچر میں ہے, وہ صرف انسان کو عنایت ہوئی ہے. صحیح. اب جیسے وہ انسان کو عنایت ہوئی تو وہ چونک گیا, اس نے کہا میری اتنی باتیں, یہ آج کریٹ ہوا ہے, کل کریٹ ہوا ہے, ابھی مٹی سے بنا ہے, پانی سے گوندا گیا ہے, اور آپ نے روح انسان کو بخش دی. اب اصولاً تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ حکم کی تعمیل لاتا اور بعد میں یہ مدعا سامنے رکھتا, تو اللہ تعالیٰ کتنی کوئی خوبصورت ڈسکشن ہوتی ہے, آج ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو مل جاتا. جی. اس نے بلنڈر کہاں کیا کہ اس نے پہلے حکم عدولی کی اور مدعا ایسے سامنے رکھا. کوئی آداب بھی ہوتے ہیں نا, وہ اس نے جو کم عقلی کا مظاہرہ کیا, بیوقوفی کا مظاہرہ کیا, اس نے ادب کی وائلیشن کی. مقدمہ اس کا بڑا سمپل ہے. اب یہ سرکشی نہیں ہے, سرکشی وہ ہے جو اس نے مقدمے کی حکم عدولی کی. یہ جو مقدمہ ہے یہ سرکشی نہیں ہے, یہ مقدمہ بڑا جینوین ہے. اب اس کی ایک غلطی کی وجہ سے کہ اس حکم عدولی کر کے اس نے یہ کیس رکھا, آج ہم اس سوال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جواب کو ملنے سے قاصر ہو گئے. اگر اس نے ٹھیک پروسیس سے رکھا ہوتا یہ سوال, پہلے سجدہ کر دیا ہوتا, بعد میں کہتا یا اللہ تعالیٰ ایک ہمارے ہمبل ریکویسٹ کہ آپ نے یہ, تو کتنا خوبصورت جواب بھی عنایت ہو جاتا. ہاں جی. آج ہمیں بھی وہ جواب مل گیا ہوتا. ہاں جی. اس کی ایک بیوقوفی کی وجہ سے آج ہمیں کتنے بڑے سوال کا جواب نہیں ملا. رائٹ. پھر ہمیں کیا کیا, ہمیں وہ جواب ڈھونڈنا پڑا. پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ہم نے یہ جواب دیکھا کہ جب میں نے پہاڑوں سے کہا امانت لوگے, جب میں نے آسمانوں سے کہا, سماوات سے, ارض سے کہا, سب نے کہا نہیں لے سکتے. لیکن یہ بھی تو انکار ہے نا. ہاں جی. لیکن یہ حکم نہیں تھا, یہ چوائس تھی. امانت لوگے ہاں یا نہ, سجدہ کرو یہ حکم ہے, یہاں ہاں یا نہ نہیں ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ روم دیتے ہیں انکار کرنے کا, وہاں دیتے ہیں روم. وہ چوائس تھی, یہ آرڈر تھا. ایگزیکٹلی. چوائس اور آرڈر کا فرق اس نے مکس کیا, جس کی وجہ سے آج بھی ذلیل ہے وہ, آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہوگا. رائٹ. اب مقدمہ اس کا ٹھیک تھا, جواب اس کا ملتا ہے سورہ احزاب میں ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا اپنی آیت کے تھرو کہ یہ اس لیے اس کو یہ امانت اور یہ سب کچھ عنایت ہوا کیونکہ اس نے اس وقت یہ بوجھ لینے پہ رضامندی کی جب پہاڑوں جیسی بڑی چیز, سماوات جیسی میگنیفیسنٹ بینگز, کریشنز انکار کر رہی ہیں, ارض انکار کر رہی ہے, جو آج بلینز آف باڈیز کا بوجھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, ٹریلینز آف باڈیز کا بوجھ, لیکن وہ اس امانت کو لینے سے انکار کر رہی تھی ارض. اور انسان کہتا ہے کہ میں لیتا ہوں جی. یہ ہے وہ جواب ابلیس کو. اب ابلیس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ انسان اتنا بڑا ذمہ داری پہ یس کر گیا. اب اس کو آ گیا ہے حسد, ایک سٹیج آگے چلا گیا.
اب اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے جب یہ سارا کچھ دیکھا, آپ نے کہا نا وہ قیامت بھی دیکھ چکا ہے, وہ جہنم بھی پھر اس نے کہا کہ اب پھر میں ثابت کروں گا. اب اس کی انا آ گئی سامنے. اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں گا کہ یہ نافرمانی کرے گا, اور میں اس کو اتنا بہکاؤں گا, یہ اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اس تحفے کو بھی رسوا کرے گا جو آپ نے عنایت کیا اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا سورہ بقرہ میں فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ابلیس بھی بیچارہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا. اب سوال یہ ہے کہ ابھی آپ بک کا ذکر کر رہے تھے تو بک سے ریلیونٹ بھی ایک سوال ہے, اور بک میں وہ سوال یہ ہے کہ آج ویسے اگر آپ لوگ نوٹس کریں گے تو میں ہمتاً گوش ہوں, صرف سوال لیتا ہوں اور اپنا کوئی سوال اس میں نہیں پٹ کرتا. ڈائریکٹ آڈینس کے سوال پہ ہم جا رہے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں کوانٹم انٹینگلمنٹ کا ذکر کرتے ہوئے اسے نیوٹن کے سپوکی بیہیویئر سے جوڑا ہے. یہ تصور کیا ہے اور کیا اس کا روحانیت یا شعور سے کوئی تعلق ہے؟ اچھا, یہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا نا اسپوکی بیہیویئر ایٹ اے ڈسٹینس, جی جی, پہلے میں تھوڑا سا اس کا فزکس کا بریفلی, کیونکہ بڑی جامع گفتگو ہے اس کے اوپر. لیکن جب سائنس اور سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ ایک ہی فوٹون یا الیکٹران یا پروٹون یا دو الیکٹرانس کو جو آئیڈینٹیکل ہیں, میں ایک ہی کیوں کہہ رہا ہوں میں اس پہ بھی آتا ہوں, دو الیکٹرانس کو یہ لائٹ ایئرز اوے بھی رکھیں, لائٹ ایئرز اوے بھی رکھیں جو آئیڈینٹیکل ہیں, صحیح, اور جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں اگر آپ کوئی چینجز کرتے ہیں تو اسی لمحے میں وہی چینجز اس الیکٹران میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے. صحیح. اس کو کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ. کوانٹم مطلب وقت کا, صحیح, اور انٹینگلمنٹ مطلب کہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں وہ کہ جو ادھر ہوگا وہ ادھر ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہاں تک کہ سائنس نے, چائنا نے کیا کیا ہے یاسر بھائی, زمانہ کہاں پہنچ گیا دیکھیں, کتنے کم برسوں میں, ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس بات کو کہ یہ چیزیں ڈسکور ہوئی. چائنا نے اسپیس میں سیپریٹ کر کے نا دو الیکٹرانس کو ادھر چینج کیا تو ادھر بھی چینج ہوا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کوانٹم کمپیوٹنگ میں جائیں گے کہ یہاں کمانڈ دی تو کمپیوٹنگ اتنی کوانٹم لیول پہ فاسٹ ہو گیا کہ ادھر ریفلیکٹ ہو گئی. جیسے ابھی آپ کمانڈ دیتے ہیں, ادھر سے کی بورڈ سے ڈالتے ہیں اسکرین پہ نظر آتا ہے, جی جی, ادھر سے ڈالتے ہیں تو امریکہ میں اسکرین پہ نظر آتا ہے. یہ کوانٹم کمپیوٹنگ نہیں ہو رہی ابھی, اس میں بھی ایک ٹائم ہے, بینڈ وڈتھ ہے آپ کے انٹرنیٹ کی, اور وہ سرٹن اسپیڈ پہ چل رہا ہے. یہ کوانٹم لیول پہ کرنے لگے ہیں اب یہ کہ ایسے ہوا. اب سپوکی بیہیویئر کیوں کہتے ہیں حضرت آئنسٹائن اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں جو کہ اتنے دور ہیں اس میں ادھر کے کی ہوئی چینجز اس میں امیڈیٹلی اسی لمحے میں کیسے ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. سو مچ سو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ ایک ہی الیکٹران ہے جو ادھر بھی پایا جاتا ہے اور ادھر بھی پایا جاتا ہے. اب آپ نے سمجھنی ہے بات, یہاں سے اب ہم لے کے آئیں گے اس کو اسپریچویلٹی, تصوف, اور میری جو کتاب ہے باز گشت کن اس کے باب کے نیچے میرے اندر ایک سول پائی جاتی ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ امر ربی ہے. اب امر ربی ہے تو وہ نور, لائٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نور السماوات والارض. اب اللہ تعالیٰ اگر نور السماوات والارض ہے تو اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی چیز بھی نور السماوات والارض میں سے ہی آئی ہے, تو وہ نور ہے, وہ لائٹ ہے. اب قرآن پاک میں لائٹ کے اوپر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر سائنس بحث کرتی رہتی ہے, رائٹ. قرآن نے چیپٹر دے دیا پورا لائٹ کے نام کا کہ کرو اسٹڈی, تمہیں پتہ چلے کہ نور کیا چیز ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 35 انتہائی خوبصورت آیت ہے. اس میں صرف دو چیزیں میں آپ کو پک کروں گا, اس میں کافی ڈیٹیل ہے, لیکن اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک نور آپ کے اندر پایا جاتا ہے روح کی صورت میں,
ایک نور باہر ہے جو روشنی، نور، علم، انفارمیشن جو باہر ہے. اب آئی بلیو، یہ میری کتاب میں نے یہ تھیوری ڈالی ہے کہ سائنس نے جا کے 1940s 50s میں یہ چیز اسٹڈی کی ہے. قرآن پاک کس سن میں کہہ رہا ہے، ایک ٹرم یوز کر رہا ہے، نور علی نور، کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر کا الیکٹران اور اس کے باہر کا لائٹ ایئرز اوے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود جو ہدایت، اس کا الیکٹران ایک ہی ٹائم پہ وہی چینجز کرتا ہے جو سائنس کہتی ہے کہ لائٹ ایئرز اوے، اور اس کو قرآن پاک کہتا ہے نور علی نور، نور کے اوپر نور، ایک ہی روشنی، ایک ہی چینج، ایک ہی چیز کھل گئی. صحیح. اب یہ چیز قرآن کب بتا رہا ہے؟ اب میں کتاب میں کیا لکھنا چاہ رہا ہوں اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہدایت وہ پردہ ہے، جیسے میں نے کہا نا دل کے اندر دستک ہو رہی ہے. جی 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 جی. دروازہ کھولتے جائیں گے آپ اس دستک پہ، کان لگا لیں گے دستک پہ. ڈاکٹر دن میں 50 دفعہ کان لگاتا ہے اس دستک پہ، لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ وہ دستک کیا ہے، کیونکہ وہ فزیکل اسٹڈیز کا ماتحت ہے. صحیح. آپ نے صوفیہ کیا کرتے ہیں، جیسے وہ اس دستک پہ دروازہ کھولتے ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے، کوانٹم انٹینگلمنٹ ہو جاتی ہے. ہدایت جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ وحی کے نزول کا پروسیس قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا. کہاں چلی جائے گی بات تھوڑی سی ڈیٹیل میں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس طرح آیت ایسے شروع ہو رہی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکو، یعنی تم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ میں آؤ. ہاں 3 طریقے ہیں. اب آیت 3 طریقے بتا رہی ہے. پہلا طریقہ، واہ واہ اتنا خوبصورت رب ہے نا ہمارا، کہ ایک شاعر، ایک فلسفی، اس کو محبت ہو جاتی ہے خدا سے، کیونکہ جو بیان کا طریقہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ جب آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنی شروع کی تھی نا، تو سب سے پہلے جو مسلمان ہوتے تھے وہ شاعر ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ شاعر شعر لکھ لکھ کے مر جاتا ہے کہ اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے، اس کو خوبصورت کرنا ہے، 2 مصروں میں کوئی بات کہنی ہے، یہ کرنا ہے. اور اتنے میں آقا علیہ السلام جو بظاہر عام ڈائلیکٹ میں ایک اسپوکن عربک کے ڈائلیکٹ میں گفتگو کرتے تھے، اچانک سے ان کے اوپر کوئی چیز طاری ہوتی تھی اور وہ رب کے ڈائلیکٹ میں بولنا شروع ہوتے تھے، تو شاعر ایسے ہو جاتے تھے کہ یہ تو احمد علیہ السلام نہیں بول رہے، یہ ڈائلیکٹ کون سا ڈائلیکٹ ہے، یہ کیا الف لام میم. تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا نازل ہونے لگا ہے بھائی. اور پھر جب وہ عربی کی تلاوت کرتے تھے تو شاعر سر پکڑ کے کہتے تھے اللہ 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 اللہ، اوف، یہ لائن کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ سجدے میں گر جاتے تھے. تو کہتے کہاں سے آ رہی ہے یہ لائن؟ تو آقا علیہ السلام کہتے رب سے. تو کہتے کون ہے آپ کا رب، ہم ابھی مان لیتے. کیونکہ عام آدمی کو کیا پتا کہ ایک لائن لکھنے کے اندر جس میں فلسفہ کہنا ہو کتنی عمر لگ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، آپ ایک لائن میں فلسفہ نہیں کہہ سکتے. اور آقا علیہ السلام ایسے پوری صورت سناتے تھے، وہ کہتے تھے یہ پاسبل نہیں ہے بھائی، یہ کوئی ان ہیومن چیز ہے. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ ان ہیومن چیز ہے، یہ اوپر سے آ رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہی کا پروسیس میں اس آیت پہ آتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بات ہی نہیں کر سکتا، گفتگو ہی نہیں کر سکتا رب سے. ہاں لیکن 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اس کو ہٹائیں تو اس کے امر جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. کوانٹم انٹینگلمنٹ، یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اس پردے کو ہٹاتی ہے. حجاب ورڈ یوز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حجاب ورڈ یوز کیا. یہ حجاب ہے وہ دستک کا کھولنا. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی رسول بھیجتے ہیں، وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ کو الہام ہو جاتا ہے. یہ 3 طریقے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دی. یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا نا کہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ حجۃ الوداع کے مقام پہ کہ قریب ہے کہ اب میں تم میں نہ رہوں، تو اشک بار ہو گئے، پاگل ہو گئے لوگ، اشک کھانا شروع ہو گئے کہ آپ چلے جائیں گے تو ہم تو یتیم ہو جائیں گے.
اور یہ تو ایک سائڈ ہے ہماری یتیمی کی, ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ختم ہو جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ کا فیض تم پہ برقرار رہے گا. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہیں کوئی نہ کوئی الہام آ جائے گا. یہ ہے وہ آیت جس میں تیسرا پروسیس ہے. پہلا پروسیس بھی بتا دیا ہے کہ حجاب ہٹا دیا تو ہدایت آ جائے گی, صحیح, اور فیض جو ہے وہ الہام کی صورت میں آ جائے گا. صحیح. سو ٹیکنیکلی کوانٹم انٹینگلمنٹ میں نے اپنی کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ پردہ ہٹا دیتا ہوں تو لائٹ اپون لائٹ, نور علی نور ہو جاتا ہے, کوانٹم انٹینگلمنٹ ہو جاتی ہے, جو انفارمیشن وہاں پہ ہے وہی انفارمیشن یہاں پہ ہو جاتی ہے. وہاں سے وہ جیسے میں نے چائنا کا ایکسپیریمنٹ بتایا, ادھر سے انہوں نے انفارمیشن چینج کی, ادھر الیکٹران میں انفارمیشن چینج ہو گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب کہنا کہ اس کو پتہ چل جائے تو مجھے پتہ چل جائے گا اسی وقت. ابھی آپ نے اس سوال کے جواب میں کہا الف لام میم حروف مقطعات, اس کے بارے میں بھی ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں جیسے الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں, تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کوئی خاص معنی ہیں یا ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں؟ اچھا, سوال بڑا سمپل ہے. بنیادی طور پہ وہ حروف مقطعات سے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت واضح ہوئی ہے یا کوئی اس کے. اچھا دیکھیں, یہ ایک دو اسکولز آف تھاٹ ہیں اس میں. ٹھیک ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ان کے معنی عیاں ہی آخرت میں ہوں گے, لیکن ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ علامہ سیوطی کی کتاب ہے الاتقان, اس میں انہوں نے حروف مقطعات کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ لو, مجھے حروف مقطعات کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے فوز الکبیر, اس میں انہوں نے حروف مقطعات بیان کر دی ہیں. اور ہمارے اور میرے اور آپ کے وقت کے موجود کنٹمپریری حضرت محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, وہ بھی کہتے ہیں مجھ پہ حروف مقطعات کے معنی کھل گئے ہیں, میں تو اس سے دم درود کرتا ہوں, لوگوں کی مشکلیں آسان کرتا ہوں. تو اب ایک اسکول یہ ہے جو آج کے دور میں بھی چلا آ رہا ہے, اور کب سے چلا آ رہا ہے, 1702 کی پیدائش ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی, اور علامہ سیوطی بھی, اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب آج بھی ہم جا کے ماشاء اللہ صحت میں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت دے زندگی دے, آپ ابھی بھی جو سوال کر رہے ہیں ان سے جا کے مل سکتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ تو آپ تو ٹیلی فونک رابطے بھی کرتے ہیں لوگ. جی جی. دوسرا اسکول کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہیں پہ کھلیں گے. اب یہ دونوں اسکولس ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس اسکول کے ماننے والے بھی ہیں کہ یہ تب کھلیں گے, تو ان لوگوں کو پڑھ تو لیں کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ 2-3 لوگ نہیں, میں نے 3 لوگوں کے نام لیے. جی جی. اور بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے حروف مقطعات کے معنی کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی. تو آپ ان کو پڑھیں تو صحیح, دیکھیں ان میں آپس میں کیا مشابہت ہے اور کیا علم ہی ہے نا, کچھ آپ کو ضروری تو نہیں کہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا ماننا. جی 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 جی. یہ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا, شعراء جو ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرے تھے. عربی کی جو شاعری ہے نا, اس میں آقا علیہ السلام کے دور میں بھی شعراء جب اپنی غزل کہنے لگتے تھے یا اپنے اشعار کہنے لگتے تھے تو حروف مقطعات سے سملر چیزیں بولا کرتے تھے شروع میں. یہ ان کا اوپننگ سٹائل ہوتا تھا. اچھا. لیکن اتنے خوبصورت ارینجمنٹ کے اندر جب حروف مقطعات وہ آقا علیہ السلام سے سنتے تھے نا, تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ 3 حرف کیسے جوڑ لیے, یہ 2 حرف کیسے جوڑ لیے, یہ اتنا لمبا شد و مد کا خیال کیسے کر لیا. صحیح. تو اس بات پہ وہ کنونس ہو جاتے تھے کہ دس از ناٹ ہیومن تھنگ. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ عرب ڈائلیکٹ ہے, عربک پوئٹک ڈائلیکٹ ہے. اسی لیے قرآن پاک کو کلام کہتے ہیں لوگ, کہ اس کے اندر وہ عناصر پائے جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ کی کتاب لازمی پڑھیں, اس میں انہوں نے یہاں تک بتایا ہے یاسر بھائی اتنی خوبصورت طریقے سے, انہوں نے قرآن پاک, اچھا انہوں نے ایک نئی چیز کر دی ہے. صحیح. اب لوگ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں پڑھتے. ایک ہوتا ہے میں مرزا غالب کی کوئی غزل آپ کو سناؤں, ٹھیک ہے, میر تقی میر کی کوئی غزل سناؤں, اور آپ سے کہوں کہ دیکھیں جی یہ ہوتی ہے شاعری, اور اب جس نے شاعری کرنی ہے وہ ان اساتذہ کی گائیڈ لائنس کے اندر رہتے ہوئے کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, میں میر کو پڑھ لیتا ہوں, میں ولی دکنی کو پڑھ لیتا ہوں جن کو فادر آف اردو پوئٹری کہتے ہیں, میں میر انیس کو پڑھ لیتا ہوں, میں اساتذہ کو پڑھتا ہوں.
اور میں اپنی شاعری ان کے اصولیات کے مطابق لے آتا ہوں. کیا بحر ہوتی ہے تو کیا وزن ہوتا ہے, تو کیا قافیہ ہوتی ہے, تو کیا ردیف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے یہ طریقہ کہ اساتذہ کے اردو ادب کے اہل زبان کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے آپ کریں. شاہ ولی اللہ نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا یہ پڑھی ہے تمہاری عربی شاعری انسانوں کی, تمہیں قرآن نے آ کے نیا میٹر دے دیا ہے, سپیریئر میٹر. تو لوگوں نے کہا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں, شاہ ولی اللہ سے کہا نا. انہوں نے پھر اس کتاب میں قرآن پاک کی عربی کی اصطلاحات, اس کے شد و مد اور جزم اور سٹے اور رکنا اور ان سب چیزوں کو بیان کر کے کہا یہ ہے وزن اصل میں, جس وزن کے اوپر صورتیں نازل ہو گئی ہیں. تمہاری شاعری ٹریش بھی نہیں ہے انسانوں کی اس میٹر کے مطابق. اور انہوں نے باقاعدہ اس کا کمپیریزن کر کے دکھایا کہ عربی کی شاعری جو ہے, جیسے میں کہوں آج مثال کے طور پہ کہ نو آفینس, میں خالی جی میں خالی فگر آف اسپیچ بول رہا ہوں کہ میں کہوں جی مرزا غالب کو کیا شاعری آتی ہے, مجھے ایک نئی چیز پتہ چل گئی ہے کہ اردو میں یہ ایسے بھی ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے. تو پھر آپ جب پڑھ کے کہیں گے کہ ہاں واقعی اردو شاعری ساری ٹریش ہو گئی, یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے. یہ ہوا تھا عربز کے ساتھ. بڑا شاعر جب یہ دیکھا کہ ڈیوائن کلام کیا ہوتا ہے تو ان کو ڈیوائن میٹر پتہ چلنے شروع ہوئے. یہ جو آج کے سوڈو اسکالرز قرآن پاک کے ڈائلیکٹ کے اوپر کوشچن کر رہے ہوتے ہیں, بڑے اسکالرز ہیں, میں نام نہیں لیتا, بڑے اسکالرز ہیں. یہ ابھی گوگل کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون قرآن کی میٹر کو کوشچن کرتا ہے, کون قرآن کی اصطلاحات کو. اور ابھی ہمارے ریسنٹ ٹائم میں بھی ایک سانحہ وقوع پذیر ہوا تھا, ایک مفتی صاحب نے قرآن پاک کے بارے میں آل فول بول دیا تھا. قرآن پاک جب نازل ہوتا ہے تو وہ سارے انسانوں کے میٹر کو ادنا کر کے عرفہ ترین میٹر کا پوڈیم سیٹ کرتا ہے, پیڈسٹل سیٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ میٹر. اب بتاؤ تمہاری شاعری کدھر ہے, اب بتاؤ تمہاری موسیقی کدھر ہے. تم قرات سنو گے تو قرات کی ایک نوٹیشن ہے جس کو تجوید کہتے ہیں. اگر میں نے مد دیکھ لیا تو میں نے 3 الف تک جو اسٹیج دیا, یہ نوٹیشن ہے. یہ تو اب دیکھیں لوگوں نے کیا کیا, موسیقی کو حرام کر کے نا موسیقی پڑھتے ہیں. جی میں نے جب ویسٹرن موسیقی کی نوٹیشن پڑھنی شروع کی, جب ایسٹرن موسیقی کی نوٹیشن پڑھنی شروع کی اور اساتذہ کو پڑھنا شروع کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ او بھائی اب جیسے دیسی میوزک میں ایک ٹرم ہے شروتی کیا ہوتی ہے کہ اگر میں سرگم کار ہوں نا, سارے گاما پادا نیسا, اور مجھے کسی راگ میں پا کے اوپر ٹھہرنا ہے تو کتنی دیر ٹھہرنا ہے فلاں بندش کے مطابق, تو یہ اس کی شروتی بتائے گی. ورنہ میں بے سرا ہو گیا, بے تالا ہو گیا میں نے, ورنہ مجھے وہ بندش ہی نہیں آتی. استاد کہے گا بیٹا ریاض کر کیا. یہ ہوتی ہے نوٹیشن ان اے ویری اسٹرکٹ مینر. اب قرآن پاک میں جو قرات ہوتی ہے, آپ کسی بھی قاری کو سن لیں, آپ کہیں گے یار یہ سب کے سب قاری ایک ہی نوٹیشن پہ قرآن پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روم ہی نہیں دیا انسان کو. اللہ تعالیٰ نے جزم, شد, زیر, زبر سب کچھ بتا دیا کہ کہاں تم نے رکنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں لمبا لے کے جانا ہے الف کو, کہاں روک دینا ہے, کہاں ساکن ہے تو کہاں موقوف ہے. یہ ساری چیزیں بیان کر دیں. اب جو بھی پڑھے گا تو فرشتوں کو کیا سنائی دے رہا ہے, ایک خوبصورت نوٹیشن کے اندر قرات سنائی دے رہی ہے. ایسٹ سے ویسٹ سے جائیں, نارتھ سے ایسٹ, کہیں پہ بھی جائیں, آپ کو اس کے اندر مین میڈ ایررز کی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے. بے شک. اچھا, اب قرآن کریم کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس سے متعلق ایک سوال لے لیتے ہیں کہ اکثر علماء سورہ رحمان کو علاج اور شفا کے حوالے سے خاص اہمیت دیتے ہیں. قرآن کی ہر صورت اپنی جگہ منفرد ہے, تو سورہ رحمان کو شفا کے لیے خصوصی طور پہ کیوں مؤثر سمجھا جاتا ہے؟ اچھا, یہ خطرناک سوال ہے. اس کے اوپر میں تھوڑا سا ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا, یاسر بھائی باسط ندیم ہوتے ہیں امریکہ میں, جی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہی, تو ان کی پوڈ کاسٹ پہ کوئی 2-3 بڑے خوبصورت لوگ آئے. اچھا. تو میں نے ان میں سے کسی ایک کی پوڈ کاسٹ پہ نا ان سے فون پہ بات ہو رہی, تو میں نے اعتراض کیا. میں نے کہا یار آپ نے ایک ٹون رکھی ہوئی ہے اپنے چینل کی, تو میرے اس ٹون کے اوپر اعتراض ہے. تو انہوں نے کہا آپ کسی بھی دن آئیں پوڈ کاسٹ کریں اس کے اوپر.
اچھا کیونکہ مجھے اختلاف ہے آپ کی اس بات پہ. اب یعنی ود رسپیکٹ آئی بیک ٹو ڈفر. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پوڈ کاسٹ پہ ڈسکس کر لیں گے. اب انہوں نے کہا کہ جی اب بتائیں آپ کو کیا اعتراض ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے نا اپنے چینل پہ قوالی ٹون رکھی ہوئی ہے. اچھا راحت فتح علی خان, نصرت فتح علی خان جو ہیں, ان قوالی ٹون کا مطلب کیا ہے یاسر بھائی؟ قوالی میں نا اب ہارمونیم جو ہے نا اس میں آکٹیو ہوتے ہیں, جی سبتک جسے کہتے ہیں, پہلے 7 سر پھر اگلے 7 سر پھر اگلے 7 سر. ان کو اردو میں سبتک کہتے ہیں اور انگریزی میں آکٹیو کہتے ہیں. نیچے کی سبتک بہت دھیمے سر ہوتے ہیں, پھر اوپر سر جاتے ہیں. غزل سنگر جو ہے نا وہ دوسرے سبتک میں سے اپنا ریاض کرتے ہیں, سا رے گا یہاں سے کرتے ہیں. جو قوال ہوتے ہیں وہ تیسری اور چوتھی سبتک پہ کرتے ہیں, سا. ان کا سا ہی اوپر سے شروع ہوتا ہے, ان کے سارے پلٹے ہی اوپر کے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو قوال کھینچ کے گا رہا ہوتا ہے, جی اس کے رگیں باہر آ رہی ہوتی ہیں, رائٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کے چینل پہ نا قوالی ٹون ہے, آپ نے اس پہ بلا لیا غزل سنگر. اچھا اور میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ یاسر بھائی کے چینل پہ میں غزل سنگر ہوں, آپ کے چینل پہ آتا ہوں تو میں تیار ہوتا ہوں کہ میں نے قوالی ٹون. نہیں دریا بھائی آپ ماشاء اللہ. میں نے ان کو یہ ڈفرینس بتایا. جی تو آپ کے اس سوال میں مجھے تھوڑے سے نا سر اوپر کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. دیکھیں میرا جو اعتراض ہے نا کل مسلم امہ سے, اچھا بسد احترام, بینگ اے پارٹ آف مسلم امہ, آئی ہیو دا رائٹ کہ میں اپنا اختلاف رائے ادب احترام سے سامنے. جی بالکل. سورہ رحمان از arguably one of the biggest, greatest, magnificent, most chapters that God has ever revealed on the planet. چاہے وہ گیتا ہو, چاہے وہ رامائن ہو, چاہے وہ بدھسٹ اسکرپچرز ہوں, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, یا چاہے وہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن ہو. صحیح. یہ arguably one of the biggest chapters. biggest کیسے؟ اپنے میگنیٹیوڈ کی وجہ سے. صحیح. یہ وہ چیپٹر ہے یاسر بھائی جس کے اندر میرا جو کلیم ہے نا کہ نفس جن ہے, وہ یہ چیپٹر ٹیسٹیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اعتراض میرا کیا ہے کل مسلم امہ سے کہ 31 دفعہ 31 ٹائمز اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر یہ ہوتا ہے ربکم تو تم سب کا رب, اگر یہ ہوتا ہے ربکا تو تم اکیلے کا رب. یہ ہے ربکما, تم دونوں کا رب. دونوں کا رب. ٹھیک ہے. عربی میں ربکا ہوتا ہے آپ اکیلے, ون سنگل پرسن ایڈریس ہو رہا ہے. صحیح. ربکا ہوتا فبی علی ربکا کا مطلب ہوتا اور تم اکیلے, تم سنگل پرسن اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, رائٹ. ٹھیک ہے. آگے تو کذبان بھی نہ ہوتا, بٹ ربکا ہوتا تو ایک پرسن, ربکم ہوتا تو کلیکٹیولی پلورل. یہ انڈیویجول اور کلیکٹیو ہو گئے دو مفہوم. اور ربکما ہوتا ہے تم دونوں, ٹوین, 2 پیپل. ٹھیک ہے, 2 پیپل. جیسے ہم کہتے ہیں نا قبلتین, 2 قبلہ, مشرقین, رب المشرقین اور رب المغربین, 2 مشرقیں اور 2 مغربوں کا رب. یہ ایک بہت بڑا معمہ, یہ بھی کسی دن ڈسکس کریں گے کہ 2 مشرقیں کون سی ہوتی ہیں اور 2 مغربیں کون سی. ہم تو سوری ایک ہی مشرق مغرب کا. جی. قرآن پاک کہہ رہا ہے میں 2 مشرقوں کا رب ہوں اور 2 مغربوں کا رب. 2. اب جیسے ہی یہ مشرقین ہو گیا تو یہ 2 مشرق. اگر یہ مشرقین ہوتا تو ڈھیر سارے مشرق. صحیح. اسی طرح ربکم ہوگا تو تم سب کا رب, ربکا ہوگا تو ایک کا رب, اور ربکما ہوگا تو تم 2 کا رب. آپ مجھے بتائیں, ایک دفعہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, 31 دفعہ کہا ہے, اور 31 دفعہ مترجم کیا لکھتا ہے, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کیا یہ علمی خیانت نہیں؟ رائٹ. یہ جو 2 ہیں نا, یہ 2 میں اور میرا نفس ہے, اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئنسیڈنس نہیں ہوتے اس پوری کائنات میں. اسی صورت کے شروع کی آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت بتائی ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا, پھر آگے چل کے بتایا جن کی ساخت
کہ میں نے اس کو آگ کے دھوئیں سے بنایا, جو آگ کے اوپر ایک ویوی سے دھواں ہوتا ہے. جی, یہ دونوں کا ساتھ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ صحیح. کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ 31 دفعہ کہنے لگے ہیں اس میں تم دونوں. اور ذریعہ ہاشمی کلیم کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ دونوں کا مطلب یہ ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں میں جن و انس سے بھر دوں گا جہنم, یعنی ہم دونوں جائیں گے. یہ نہیں کہ میرا جن جنت میں اور میں دوزخ میں ہوں, صحیح, یا میں جنت میں ہوں جن دوزخ میں. نو, جہاں انسان جائے گا جن اس کا ساتھ جائے گا. یہ بالکل وہی مقدمہ جو یہاں سے ہم نے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا تھا. اب دیکھیں سورہ رحمان کتنا بڑا چیپٹر بن جاتا ہے. کیونکہ اس میں دونوں کی نرشمنٹ ہونے لگی ہے. یہ جو مختلف لوگ تھیراپی یوز کر رہے ہیں نا, ان سلام ہے, سلوٹ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک ڈاکٹر دوائی دیے جا رہا ہے اور آپ اس سے پوچھیں کس چیز کی دوائی دے, پتہ نہیں جی دیں آتا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. واٹ, تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دوائی کس چیز کی, نہیں جی وہ اصل تو دیں آ رہے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے مریض. ہاں جی, یہ تو پلسیبو افیکٹ ہوا نا. انسان کی نگہداشت کے وقت انسان اپنے بچے کو, یعنی ماں باپ اپنے بچے کی نگہداشت کے ٹائم پہ جب اس کے کان میں اذان دے دیتے ہیں تو اس ٹائم بچہ تو نہیں سن رہا ہوتا کان میں اذان. کیا آپ کو یاد ہے آپ کے کان میں اذان دی تھی؟ نہیں یاد. آپ کے جن کو یاد ہے. اچھا, آپ کے جن نے باقاعدہ چونک کے سنی. بچہ تو بچہ ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. ہاں جی, اس کی جان کی اللہ تعالیٰ میموری بھی 2 سال تک نہیں رکھتے, کیونکہ ماں کی ایک سرٹن حرمت رکھنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. ماں بچے کی میموری 2 سال کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی کسی نے یہ بات کی؟ کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے 2 سال کے بعد مائیں بچے کو دودھ نہ پلائیں؟ کیونکہ اس کا میموری بینک بننا شروع ہوگا. ماں کی ایک عزت حرمت ہوتی ہے بھائی, وہ بچے کو نہیں یاد رہنی چاہیے. جی جی جی, رائٹ. صحیح. تو اب وہ 2 سال تک تو اس کو یاد نہیں رہے گا. آپ کان میں اذان دیں یا باجے بجائیں, اس کو کیا پتا. صحیح. لیکن ایک بینگ ہے جس کو یاد رہتا ہے, وہ بینگ ہے اس کا جن. آپ نگہداشت شروع کرتے ہیں اذان دے کے, اور یہ بھی میں ایک جگہ کہہ چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی بڑی چلی تھی. یہ اذان ہوتی ہے آپ کی نماز جنازہ کی. اچھا, کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو یہ قصہ پہلے بھی میں ایک جگہ بتا چکا ہوں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ نرس جو ہے وہ میری بیٹی کو میرے سامنے لے کے کہتی جلدی سے اس کے کان میں اذان دے دیں, ہم نے آگے باقی پروسیس کرنا. میرے ہاتھ کہاں پہ ہیں. اب وہ بزرگ خاتون بھی تھی جو نرس تھی. میں نے کہا آپ کی تو ماشاء اللہ بڑی عمر ہو گئی, آپ کے تو بال سفید ہو گئے. میں کہتی جی بیٹے. میں کہا آپ کو نہیں پتہ ہے کس چیز کی اذان ہوتی ہے؟ اتنے آرام سے دے دوں میں. کہتی نہیں مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا میری بچی ابھی میرے ہاتھ میں آئی ہے اور میں نے اس کی نماز جنازہ کی اذان دینی, تو تھوڑا سا تو مجھے ٹائم دیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی سی ڈائلاگ تو کروں کہ ابھی دی ہے ابھی واپس لے رہے. یعنی آئی ایم پریپیئرنگ مائی سیلف کہ ناؤ شی از ریڈی ٹو گو بیک ٹو یو. مشکل ہے, مشکل کام. جس کو یہ پتہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. اینی وے, اس وقت آپ کا نفس مسلمان ہو جاتا ہے. بچہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے نا. ہاں جی جی جی. اس کو کیسے کرنا ہے؟ جب آپ اذان دیتے ہیں, جیسے آپ نے اذان دی اس نفس کو پتہ چل گیا اوکے میں مسلمان گھر میں آ گیا ہوں, اب میری ٹریننگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں والی. رائٹ. پھر اب اس نے آپ کے بچے کو کرنا ہے بیبی سٹ. آپ تو چلے جاتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں, بچے کو پنگوڑے میں ڈال دیتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو. رائٹ. صحیح. اس ٹائم ماں اپنا کچن میں کام کر رہی ہے, وہ جھولا لے رہا ہے, وہ بچہ یا سو رہا ہے, باپ کام پہ نکلا ہوا ہے. بچہ کس کے پاس ہے؟ اس بیبی سٹر کے پاس, جس کو نفس کہتے ہیں, جس کو جن کہتے ہیں, جس کو شیطان کہتے ہیں. اب جب اب وہ بچہ آپ کا اکیلا ہے, آج کے بعد یاد رکھیے گا, جب آپ کا بچہ اکیلا ہے آپ کا اس جن کے ساتھ ہے, یا آپ کا بچہ اتنا اسٹرانگ آپ نے بنایا ہے, اس کا عقیدہ اتنا پکا کیا آپ نے کہ وہ جن کو بیبی سٹ کر رہا ہے, یا وہ جن آپ کے بچے کو بیبی سٹ کر رہا ہے. اب وہ جن کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اگر وہ امارہ کی اسٹیٹ میں ہے تو ہر پٹھے کام میں گھسا رہا ہے بچے کو, اور اگر آپ اس کو لوامہ کی اسٹیٹ میں لے آئیں تو وہ بچے کو کسی پٹھے کام کی طرف نہیں جانے دے گا. یہ پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہوتی تو ہم جیسے 80-90% لوگ مر گئے ہوتے. یہ ہم اتنی آفتوں سے بچ رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں, وہ ہمارا یہ بیبی سٹر بچا رہا ہوتا ہے. اچھا, ویسے یہ میں نے پہلے بھی سنا تھا, پتہ نہیں اب اس وقت تو مجھے یہ کوئی محض افسانہ سا لگتا تھا کہ بچہ جب بیڈ سے گرتا ہے تو کچھ ہاتھ آتے ہیں اس کو روک لیتے ہیں. بچے پتہ یوزلی گر رہے ہوتے ہیں رات کو سوتے وقت اور تھوڑا تھوڑا روتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ویسے میں نے بہت کم ہی سنا ہے کہ کوئی بچہ بیڈ سے گرا ہے تو اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی, ایسا کبھی نہیں ہوا. جی جی جی.
تو یہ کتنے دفعہ ہوتا ہے مائیں کہتی ہیں میرا بچہ پتہ نہیں اکیلے میں کسی سے دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا نفس اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ ریلیونٹ ہے کوشچن یا نہیں. چھوٹے بچے جو کبھی مسکرا رہے ہوتے ہیں ایسے لیٹے لیٹے یا سوئے سوئے اور کبھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم تو شروع میں یہی سنتے تھے کہ پریاں آتی ہیں تو وہ اس کو کچھ اچھی چیز دکھاتی ہیں تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور مختلف کہانیاں ان سے منسوب کی گئی ہیں. تو بچے کا، نومولود بچے کا جو یہ بیہیویئر ہے تو وہ اس سے متعلق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایک آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے میں نے پڑھا ہے ایک جگہ کہ 7 فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے یہاں پہ بھی ہوتا ہے ایک فرشتہ، ادھر بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے. فرشتے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کتنی ہی مخلوقات روم اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. بچے کے ساتھ اس کا انٹریکشن اس لیے ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا بہت ویزیبلٹی کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے بچے کے پاس ابھی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بولے وہ جن آ گیا، وہ نہیں بولے گا. یہ فرشتہ آ گیا، وہ نہیں بولے گا، تو وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر لیتے ہیں. بٹ یہ بیبی سیٹر مسلمان کرنا ہے. جس نے یہ بیبی سیٹر مسلمان کر لیا، اب آتے ہیں کوئکلی واپس اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے سورہ رحمان. سورہ رحمان کیا کرتی ہے یاسر بھائی؟ سائنس نے اب اس 2026 تک کافی چیزیں کلیئر کی ہیں کہ کتنی ہی بیماریاں جو ہمارے وہم سے ریلیٹڈ ہیں. مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے ہو گیا. پھر مینیفیسٹیشن کا ایک نیا ایک مانترا چل پڑا ہے. 90% لوگوں کو لگتا ہے مجھ پہ جادو ہوا، جادو ہو گیا یا یہ ہو گیا، یعنی مائنڈ اوور باڈی ہو جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، کہ آپ کا کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس آپ کے انٹرنل کو ڈیمیج کرنا شروع ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح آپ کا ایکسٹرنل آپ کے انٹرنل کو کیور بھی کر سکتا ہے. تو سورہ رحمان کیا کرتی ہے؟ آپ کے جن کو مسلمان کر رہی ہوتی ہے، آپ کے جن کو امارہ سے لوامہ میں لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو جیسے یہ تھیراپی کرتے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں پتہ نہیں جی ایسے سورہ رحمان لا دیتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے اب دیکھے ہیں کچھ لوگ، جی 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 جی، مجھے تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اللہ کے کلام کی برکت ہے. اللہ کے کلام کی سورہ رحمان میں کیوں برکت ہے؟ آپ سورہ یاسین سے کیوں نہیں ٹریٹ کرتے ان کو؟ آپ سورہ توبہ سے کیوں نہیں ٹریٹ کرتے ان کو؟ آپ سورہ فاتح سے کیوں نہیں ٹریٹ کرتے؟ فلاں سے کیوں؟ جی ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں پیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ سورہ رحمان آپ کے مریضوں کے جنوں کو تابع کر کے مسلمان کر کے امارہ سے لوامہ میں لاتے ہی ان کے 70-80% نفسانی امراض کو ٹھیک کر دیتی ہے، ان کے مورائل کو بوسٹ کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے اٹھ، تو وہ اٹھ جاتے ہیں. وہ ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے. لوامہ ہاتھ پکڑ کے گناہ سے روکتا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. صحیح. اب جو ہاتھ پکڑ کے ہاتھ روک سکتا ہے گناہ سے آپ کا، وہ بہت سی چیزوں سے پرہیز کے اوپر لا سکتا ہے. کئی خوراکیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے، وہ پرہیز کرنے پہ لے آتا ہے. کتنے ہی امورل ایکٹس ہوتے ہیں جو ہماری بیماری کی وجہ ہوتی ہیں، وہ اس سے روک لیتا ہے. سورہ رحمان آپ کو نہیں ٹریٹ کر رہی. سورہ رحمان آپ کے اس میجر انفلوئنس کرنے والے امارہ کو لوامہ پہ لائے گی اور لوامہ سے مطمئنہ پہ لائے گی. تو آپ 70-80% تو حشاش بشاش ہو کے ایک مومن کی طرح جاگ جاتے ہیں، جیسے بیدار ہوتا ہے مومن. یہ تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یا چلو اللہ کرے آج پتہ چل جائے. صحیح. تو سورہ رحمان میں 31 کا فگر بھی ایک میٹر کرتا ہے. یہ ہم کسی دن جب نیومرولوجی کے اوپر قرآن کے میتھمیٹکس پر ڈسکس کریں گے تو میں بتاؤں گا 31 ہی کیوں. صحیح. اور یہ 31 میں اعلیٰ جو ورڈ ہے فبیج اعلیٰ، یہ نعمتیں نہیں ہیں. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، تو تب جا کے اس کا افیکٹ یہ آتا ہے. اور کتنی آیتوں کے بعد فبیج اعلیٰ دوبارہ آ رہا ہے، اور کتنی ریپیٹیشن کا کیا افیکٹ ہے. وظائف جو ہوتے ہیں نا یاسر بھائی، ہم نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا میں وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو. اگر کسی کو کوئی بہت شدید تکلیف ہے، دل کی تکلیف ہے، سر کی تکلیف ہے کچھ، تو ایک وظیفہ ہوتا ہے، میں آپ کو سب کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو. آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو 41 ٹائمز، 41 مرتبہ دفعہ پڑھنا ہے. اور ہر 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھونکنا ہوتا ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جہاں درد ہے، دل پہ ہے، ٹھیک ہے. کہیں. اب اس سے پہلے کی کچھ ارینجمنٹس ہوتی ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے مرض کیا ہے، درد کیا. اس کے بعد کی کچھ ارینجمنٹس ہوتی ہیں. لیکن یہ 41 ٹائمز کیوں ہوتا ہے؟ ایک اچھا فلاں اسم اعظم ہے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے وہ 101 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں.
فلاں چیزیں ہیں. اب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تسبیح ہے وہ کیا ہے؟ 33 33 34 سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. یہ کیوں 33 33 34 ہے؟ وظائف کی تسبیحات کی فگرز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ورڈ دیٹ یو آر یوزنگ. سبحان اللہ 33 دفعہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر 34 دفعہ کیوں ہے؟ صحیح. الحمد للہ 33 دفعہ کیوں؟ ہر ورڈ کی تاثیر ہوتی ہے, اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. وہ ہم کس دن سیر اصل گفتگو کریں. جی یہ جو 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے, یہ بھی اس 31 دفعہ کی تاثیر ہے ان سرٹن ورڈز کی جو آپ کے نفس کے اوپر اسی طرح سے افیکٹ کرتی ہے جیسے میں نے ابھی ایک وظیفہ بتا دیا مثال. ٹھیک ہے. اچھا, اس وظیفے کے بعد نا ایک کامنٹ آنے والا ہے, میں پہلے ہی پوچھ لیتا ہوں. وہ یہ ہے کیونکہ اب آپ نے بیان کر دیا تو یہ آپ نے کہا 41 ٹائم, اور ہر دفعہ 7ویں دفعہ پہ جا کے آپ نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پھونک مار دینی ہے. تو آخری والا کیونکہ 6 دفعہ بچے گا تو 6 کے بعد کر دینا ہے. جی جی جی, کیونکہ وہ 41 پہ ویسے تو 42 پہ ختم ہوگا. ہر دفعہ 7 کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ 7 دفعہ اصل میں اس کے شروع میں آپ نے, میں ایک جنرل وظیفہ بتایا تھا اس کی فارمیشن. جنرل فارمیشن یہ ہے کہ شروع میں 5 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی. ٹھیک ہے. پھر 5 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر 41 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو وہ 5 اور 5 10 وہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے. اور پھر 41 ٹائمز کے بعد جب وہ آپ 7 دفعہ کر چکے ہوں گے آگے, تو وہ آگے آخری کو آپ نے 5 دفعہ پھر درود شریف اور 5 دفعہ سورہ اخلاص سے لاک کرنا ہے. تو وہ آپ نے آخری دفعہ جو دم پھونک کرنے نا, وہ دم کلوزنگ پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. 7 ٹائمز کر کے. اب یہ ایک جنرل وظیفہ کسی بھی تکلیف میں آپ اپلائی کریں, اور یہ نہیں سوچ اچھا میں باوضو ہو کے پڑھوں, میں فلاں سے پڑھوا لوں گا. آپ پڑھ دیں بس, خدا کا واسطہ ہے. کسی کو تکلیف سے دور کرنے میں وہ حجتیں نہ نکالیں, اور بس پڑھ کے اللہ پہ یقین کریں کہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے, میری اوقات نہیں ہے. اللہ کا کلام میں پڑھ کے پھونک رہا ہوں یا پھونک رہی ہوں اور علاج ہو رہا ہے. صحیح. لیں دریا بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج تقریباً کم و بیش 1 گھنٹے کا جو ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اس میں میں نے بڑا ضبط رکھا ہے. میرے ذہن میں درجنوں سوالات نے جنم لیا, لیکن میں نے کہا کیونکہ ہمیشہ کی طرح میں یہ کرتا ہوں کہ ہم سوال شروع کرتے ہیں اور پھر اس ایک سوال سے سوالات نکلتے جاتے ہیں اور پوڈ کاسٹ ہمارا کلوز ہو جاتا ہے, اور وہ آڈینس کے کوشچن جو ہے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. پھر کومنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارا سوال نہیں لیا. تو میکسیمم سوالات آج میں نے جو ہے وہ پوچھ لی ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور اب جو لوگوں نے بہت سارا کومنٹ کر رکھا ہے کہ موسیقی کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں, وہ بالکل میرے ذہن میں ہے. ہم نے موسیقی کے اوپر پوڈ کاسٹ کرنا ہے, اور کلرز کے جینڈر کے اوپر جو ہے وہ اب ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کا تھوڑا سا پورشن ڈسکس کیا تھا. بہت سارے لوگوں نے وہ بھی ریکویسٹ کر رکھی ہے. تو یہ 2 پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہم نے ان کو کرنا ہے, اور نیکسٹ والی جو ایپیسوڈ ہوں گی ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.